بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ 34 نمبر لیسن ہم شروع کرنے والے ہیں اور ہم مائکروسافٹ ورڈ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم جو ہے انسرٹ مینیو کے اندر جو ٹیکسٹ کا ہے گروپ وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم ٹیکسٹ باکس بھی پڑھ چکے ہیں، کوئک پارٹس کا بھی استعمال میں نے بتایا ہے، اور ورڈ آرٹ ہم ہلکا پھلکا ڈسکس کر رہے تھے۔ اور آج میں ورڈ آرٹ کو ذرا کمپلیٹلی جو ہے آپ کو اس کو ریوائز کرواؤں گا، اور ڈراپ کیپ بھی ہم پڑھیں گے، اور سگنیچر لائن بھی یہ میں پڑھاؤں گا۔ یہ 3 ٹاپک میں نے پہلے سے ہی آپ کے اسکرین کے اوپر پہلے ڈسپلے کر رکھے ہیں۔ میں باری باری ان کو ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں ورڈ آرٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی چارمنگ قسم کی رائٹنگ کرنے کے لیے ہم ورڈ آرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ورڈ آرٹ کا یہ فیچر پڑا ہے۔ اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا بھی ہے کہ انسرٹ ڈیکوریٹو ٹیکسٹ ان یور ڈاکومنٹس، کہ آپ اپنے جو ڈاکومنٹ میں ٹیکسٹ لکھتے ہو اس کو خوبصورت اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہو ٹیکسٹ کی صورت میں۔ تو میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے سیمپلز یہ ڈسپلے کر دیتا ہے۔ اس میں سے آپ کوئی بھی سیمپل چوز کر لیں۔ فار ایگزامپل میں ان میں سے یہ ایک سیمپل چوز کر لیتا ہوں۔ یہ اس کا ڈیزائن پڑا ہے، تو میں جیسے ہی اس کو کلک کروں گا تو یہ کہتا ہے جی کہ یور ٹیکسٹ ہیئر، کہ آپ اپنا ٹیکسٹ جو ہے یہاں پہ ٹائپ کیجئے۔ تو میں جیسے ہی کی بورڈ کے اوپر سے کوئی بٹن پریس کروں گا تو یہ لکھا ہوا غائب ہو جائے گا، اور جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ لکھنا شروع کر دے گا۔ جیسے اب میں فار ایگزامپل لکھتا ہوں جی عمران صدیقی، تو میں نے جو سٹائل چوز کیا تھا میں جیسے ہی اوکے کروں گا یہ اسی سٹائل کے اندر دیکھیں رائٹنگ کو ڈسپلے کر دے گا۔ اور سب سے پہلے تو اس کو یہ ٹیکسٹ ریپنگ میں جا کے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کرنا پڑے گا، تب یہ مطلب ہم اس کو موو کر سکتے ہیں ادھر ادھر۔ اور اس کو یہ بلیو بٹن کونے سے پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ایک پیلا بٹن یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہاں پہ بھی ایک نظر آ رہا ہوگا۔ اس سے مزید اس کی جو شیپس ہیں ہم وہ بدل سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ انسرٹ میں شیپس میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا۔ یہاں پہ آپ کلک کر کے تھوڑا سا اس کو ڈریگ کریں گے تو آپ نوٹ کریں نا یہ تھوڑی سی اس کی شیپ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہاں سے بھی اس کو میں پکڑ کے اس طرح چینجنگ کر سکتا ہوں۔ اس کو جس رخ آپ موڑتے جائیں گے یہ دیکھیں نا پیلے بٹن سے اس کی شکلیں چینج ہوتی جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ یہ ڈیزائن ہمیں پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے یہ جو ورڈ آرٹ سٹائل کھڑے ہیں یہاں سے کلک کر کے کوئی دوسرا سٹائل بھی چوز کر سکتے ہو۔ اب دیکھو نا وہ رائٹنگ آپ کی ہوئی کھڑی ہے آلریڈی، رائٹنگ دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں سے ہم کوئی بھی سٹائل چوز کرتے ہیں، جیسے میں یہ کلک کر رہا ہوں، اب یہ دیکھیں بہترین سٹائل ہے، اس کو میں نے کلک کی ہے تو یہ اسی سٹائل کے اندر آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ آ گئی ہے۔ تو اکثر آپ ٹائٹلز وغیرہ یا فائلز کور یا اس طرح کور پیجز بنے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے نوٹس کا ٹائٹل دے دینا یا کسی بک کا ٹائٹل یا رپورٹ وغیرہ کوئی آپ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا آپ ورڈ آرٹ کی مدد سے یہ ڈیزائن یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اس میں اب اس کا ایک پورا فارمیٹ مینیو ہے۔ جب اس ورڈ آرٹ کے رائٹنگ کے اوپر میں کلک کروں گا تو آپ نے یہاں دیکھنا ہے فارمیٹ مینیو جو ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے یہ سامنے۔ اگر صاف جگہ پہ یوں کلک ہوگا تو یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہوگا۔ تو میں یہاں کلک کرتا ہوں تو آپ نوٹ کریں یہ سارے فیچرز جو پڑے ہیں یہ سارے ورڈ آرٹ کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ان کو کیسے یوز کرنا ہے میں اس کا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے ایڈٹ ٹیکسٹ۔ ایڈٹ ٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں پہ ورڈ آرٹ کی مدد سے کوئی رائٹنگ کرتے ہو اور اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہو، بعد میں ایڈنگ کرنا چاہتے ہو یا ڈیلیٹ اس میں سے کوئی کریکٹر کرنا چاہتے ہو، تو اس کو آپ بجائے اس کے کہ ساری رائٹنگ کو یوں آپ ڈیلیٹ کریں اور پھر دوبارہ نئے سرے سے انسرٹ کریں تو بہت سارا ٹائم ضائع ہوگا۔ تو آپ سمپلی ایڈٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ اسی جگہ آپ کو لے آئے گا جہاں سے آپ نے شروع میں رائٹنگ کرتے ہوئے یہاں سے یہ لکھا تھا۔ فار ایگزامپل آپ عمران صدیقی کے آگے پپلاں لکھنا چاہتے ہو، تو اب میں اس میں یہ چیزیں دیکھیں نا ایڈ کر رہا ہوں، تو اب اس چیز کو مجھے ڈیلیٹ کیے بغیر یا چھیڑے بغیر یہ دیکھیں میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو اسی کے آگے جو ہے وہ پپلاں یہاں پہ دیکھیں ایڈ کر دے گا، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح آپ ایک ٹیکسٹ جو آلریڈی پہلے لکھ کے بیٹھے ہوتے ہو
اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ ایڈٹ کا آپ نے آپشن یوز کرنا ہے۔ اب اس میں اگلا جو ہے آپشن وہ سپیسنگ کا ہے۔ سپیسنگ کا مطلب کہ ان لفظوں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہو، جس طرح آپ لائن سپیسنگ پہلے پڑھ چکے ہو، اسی طرح یہ ان کی کریکٹر سپیسنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان لفظوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا چاہتے ہو۔ تو اس میں یہ 4-5 آپشن انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ویری ٹائٹ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل تنگ الفاظ کر دے گا۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے پڑے ہوں۔ تو اگر آپ ان کے یہ موقع مناسبت کی یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جگہ بہت کم ہوتی ہے اور ٹیکسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اس طرح ویری ٹائٹ کر کے اس کو کلوز کر لیتے ہیں تاکہ یہ فٹ آ جائے، یا پھر ہم یہ ٹائٹ کا آپشن استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھیں نا فرق نظر آیا ہوگا، الفاظ ویسے ملے کھڑے ہیں لیکن ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ آسانی سے سمجھ آ رہی ہے، اور یہ نارمل ہے جیسے عام حالات میں ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں ورڈ آرٹ کی مدد سے، تو نارمل ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوز ہے، الفاظ کو بالکل کھلے کر دے گا۔ یہ دیکھیں لفظوں کے درمیانی فاصلہ بالکل کھلا کر دی ہے، ویری لوز ہے۔ تو ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے گا، آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں استعمال کرنا تو آپ اس کو نارمل ہی رہنے دیں۔ اس میں یہ ایون ہائٹ کا بھی ایک آپشن ہے، سارے الفاظ کو یہ برابر کر دیتا ہے۔ مطلب کوئی چھوٹی اسپیلنگ آپ نے لکھے ہوئے ہوں، میں کوئی اور ٹیکسٹ یہاں پہ لکھ کے نا پھر آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ویسے آپ کو سمجھ اس کی تھوڑی کم آئے گی۔ میں یہاں پہ فار ایگزامپل یہ لکھ دیتا ہوں جی عمران صدیقی۔ اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر میں نے کچھ چھوٹے اسپیلنگ لکھے ہیں، کچھ بڑے لکھے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ نے غور کرنا ہے، اس کو میں ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ میری رائٹنگ ہوئی پڑی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں مٹا رہا ہوں، یہ سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے جو الفاظ ہیں وہ قد میں برابر ہوں، قد مراد کے یوں برابر ہوں۔ تو ابھی میں ایون ہائٹ کروں گا تو آپ نے دیکھنا نا، یہ قد میں بالکل برابر ہو گئے ہیں، یہاں اس طرح فاصلہ۔ اگر میں اس کو دوبارہ پہلی حالت میں لے کے آؤں تو اب دیکھیں یہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح یہ ورٹیکل ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کلک کریں تو یہ الفاظ کو یوں لکھ دے گا، جیسے IMRAN۔ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہو یہ سائڈوں پہ یوں لکھا ہوا ہوتا ہے کسی لیٹر پیڈ کے اوپر، تو وہ یہی آپشن استعمال کرتے ہیں۔ باقی یہ اس کی الائنمنٹ ہے کہ لیفٹ رائٹ سینٹر آپ اس کو جہاں بھی رکھنا چاہیں۔ یہ اس کے سٹائلز پڑے ہیں کافی سارے، آپ اس میں سے کسی بھی سٹائل کے اوپر کلک کریں، آپ کی رائٹنگ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ورٹیکل والے بھی سٹائل پہلے سے ہی پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ رائٹنگ کا سٹائل جو ہے چوز کر سکتے ہو، اپنی مرضی کا بھی بنا سکتے ہو۔ اچھا، اگلی چیز جو آپ کی اس کے اندر ورڈ آرٹ کے اندر پڑی ہے وہ ہے جی کہ اس کا آپ کلر کون سا رکھنا چاہتے ہو۔ فل کلر جو ہوتا ہے، جیسے اب میں نے یلو کر دی ہے، یہاں سے کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہو۔ آپ اگر اس بیک گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں تو وہ کلرز اس میں چینج ہو رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے یہ بلیو کر دی ہے، اس میں آؤٹ لائن کلر بھی ہے کہ آپ اس کا بارڈر ٹائپ کلر کون سا رکھنا چاہتے ہو۔ ابھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ یہ اس کا بارڈر لگا دے گا، میں اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر چوز کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ میں نے لال کلر چوز کیا ہے، پہلے یہ اس طرح تھا نو کلر، تو اب میں کوئی کلر گرین چوز کر رہا ہوں، تو آپ ہلکا نوٹ کریں کہ اس کے اوپر یہ تہ سی چڑھ گئی ہے، بارڈر ٹائپ ایک لگ گیا ہے۔ اگر یہ بہت باریک ہے، نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہاں سے اس کا ویٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اسی جگہ کلک کرتے ہوئے یہاں پہ یہ ویٹ پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کو جتنا مرضی موٹا کر لیں۔ ابھی اگر آپ غور کریں نا ابھی، تو یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا۔ اب اس کا فل کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں تو پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ اب یہ دیکھیں گرین کلر کا اس کا آؤٹ لائن یہ لگا ہوا ہے اور یہ اندر یلو کلر کی رائٹنگ ہوئی پڑی ہے، تو اس میں سے کوئی اس طرح آپ چینجنگ کر سکتے ہو۔ آؤٹ لائن کو تھوڑا باریک کرنا ہے تو یہاں سے باریک کیا جا سکتا ہے جہاں یہ بہتر نظر آئے۔ اگلی چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے یہ شیپس پڑے ہیں، آپ اس میں کسی بھی شیپ کے اوپر کلک کریں تو یہ آٹومیٹیکلی کنورٹ کر دے گا۔ یہ دیکھیں جیسے اس طرح پرندہ سٹائل ہے یہ، تو اس طرح یہ سٹائل آپ اپنی مرضی کے یہاں سے بنا سکتے ہو۔ شیڈو بھی اس کے لگا سکتے ہو۔ یہ پیچھے غور کریں نا، سایہ نظر آ رہا ہوگا، جس سمت آپ سایہ دینا چاہیں، جیسے یہ دیکھیں یہ الٹا سایہ نظر آ رہا ہے، اس طرح سایہ لگانا چاہتے ہو تو یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو سایہ لگا ہوا نظر آئے گا۔ 3D ایفیکٹ بھی بڑے ہیں اس میں، یہ اس طرح کے بڑے مزیدار ایفیکٹ ہیں، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو۔ یہ یوں آپ کہتے ہو کہ یوں اس شکل میں آئے۔ 3D میں مزید اس کی آپشنز بھی ہیں نیچے، یہاں کلک کر کے 3D میں آئے، وہ کہتا ہے 3D کلر کون سا ہو، یلو ہو۔ اب غور کریں، یہ اس طرح یوں جیسے یوں دور سے رائٹنگ آ رہی ہو،
باقی اس کے اندر یہ آپ کے خود کے کرنے والے ڈیپتھ ہے، مطلب کہ اس کا پیچھے سے گہرائی سمجھ لو کہ یہ کتنی دور سے آتا ہوا محسوس ہو، تو یہ آپ یہاں سے جتنی مرضی اس کی دم بڑھا سکتے ہو، یہ اتنا کم رکھنا ہے، اتنا رکھنا ہے۔ اب یہ ایسے لگتا ہے جیسے میٹل کے لفظ یہ یوں بنے ہوئے پڑے ہوں، آپ نے خود رکھے ہوئے ہوں، تو یہ سارے ایفیکٹس اسی کے اندر موجود ہیں۔ ڈائریکشن بھی ہے کہ کس سمت میں آئے، یوں آئے، اس سائیڈ سے آئے، الٹے سائیڈ سے آئے، تو یہ سارے آپ کے پریکٹیکل کرنے والے مطلب یہ کام ہیں، یہ آپ خود اس کو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہاں سے آ کے چیک کرنا ہے۔ یہ لائٹنگ بھی ہے کہ کس طرح لائٹنگ ہو، سرفیس ہے، اس میں بہت کچھ یہ پڑا ہے، تو یہ آپ نے خود سے ٹرائی کر لینا ہے۔ باقی اس کی پوزیشن ہے، پوزیشن سے مراد کہ آپ اس رائٹنگ کو پیج کے کس سمت رکھنا چاہتے ہو۔ فار ایگزامپل جی آپ اس رائٹنگ کو اس کونے پہ رکھنا چاہتے ہو، اس کونے پہ، تو یہ اس کی پوزیشنز لیول ہیں، جس سمت رکھنا چاہو یوں آپ اس کو رکھ سکتے ہو، مینول بھی موو کر سکتے ہو۔ باقی یہ آپشن تو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہو کہ سینڈ ٹو بیک، فرنٹ لے کر آنا، ٹیکسٹ ریپنگ، روٹیٹ کرنا، یہ جیسے پکچرز کے اندر آپ نے پڑھے تھے، الائنمنٹ ہے لیفٹ پہ رکھے سینٹر میں، اور اس کا سائز بڑھانا، یہ ساری چیزیں آپ پکچر میں پڑھ چکے ہو جو انسرٹ میں پکچر پڑھائی تھی۔ باقی اب اگلا آپشن ہم نے پڑھنا ہے جی ڈراپ کیپ۔ ڈراپ کیپ کو میں ذرا یہ ٹیکسٹ کو کلیئر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ اخباروں کے اندر کالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، کالم تک ابھی ہم پہنچے تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں، ہم پیج لے آؤٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ ہم کالمز پڑھیں گے کہ آپ اس طرح کی کسی چیز کے جس طرح اخباری کالمز ہوتے ہیں ان کے کالم بھی بنا سکتے ہو۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ادھر ہر کالم کا جہاں سے وہ کالم شروع ہو رہا ہوتا ہے، خصوصی طور پر آپ انگلش نیوز پیپر دیکھیں، وہاں پہ پہلا لفظ انہوں نے بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی لائنیں آپ اس کی ڈراپ کرنا چاہیں تو میں یہاں سے ڈراپ کیپ کی مدد سے یہاں سے یہ لائن ڈراپ کر دیتا ہوں، جیسے اس کا میں پہلے کا ٹی ڈراپ کر دیتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر اخباروں کے اندر یہ ہیڈنگز وغیرہ بنانے کے لیے وہ اس طرح پہلا لفظ جو ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنا ہو تو آپ سلیکٹ کر کے اس کو ڈراپ کیپ کو نن بھی کر سکتے ہو، یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کرسر رکھ کے آپ نے اس کو نن یہاں سے کر دینا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی چیز آپ کی جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے سگنیچر لائن۔ سگنیچر لائن کا مطلب ہے، اس کو میں ذرا کلیئر کر کے ایک مرتبہ اس کو پیراگراف کی شکل میں لے کے جاتا ہوں، اور اس کو میں آپ کو آفیشیل جس طرح دفتری کام کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی لیٹر یا نوٹیفیکیشن ٹائپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جی میں نے نوٹیفیکیشن یہاں پہ ٹائپ کی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، یہ چیز ہو گئی ہے، تو نوٹیفیکیشن اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتا جب تک آپ یہاں پہ نیچے کسی اتھرائزڈ جو ہے اس بندے کے سگنیچر نہ ہو، جیسے سیکٹری ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے آپ کو پتہ ہے لیٹرز جاری ہوتے ہیں یا کال لیٹرز جاری ہوتے ہیں کسی محکمے کی طرف سے، تو ان کا جو سی ای او یا چیف ایگزیکٹو یا جس کو بھی کہہ لیں، وہ جب سائن کر دیتا ہے نا، نیچے سگنیچر کر دیتا ہے، تو پھر اس میں مطلب یہ گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں ہم چینجنگ کر سکیں۔ تو اس طرح کا اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ آفیشیل بنا رہے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کے نیچے جب سگنیچر ہو جائیں تو پھر اس کے اندر چینجنگ کوئی نہ کر سکے، تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل نیچے سگنیچر ڈالتا ہوں، ڈیجیٹل سگنیچر بھی اس کو کہتے ہیں یا الیکٹرانک سگنیچر یا ای سگنیچر بھی کہتے ہیں۔ تو اس سگنیچر ڈالنے کے بعد اصل میں سگنیچر جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کے اور سکین کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے سے پہلے اپنے سگنیچر جو ہے وہ سکین کر رکھے ہیں کمپیوٹر کے اندر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے کر رکھے ہیں۔ تو یہ میں نے سکین کیے ہیں، مطلب پہلے میں نے کاغذ کے اوپر کیے ہیں، پھر سکینر کی مدد سے اس کو سکین کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ دی ہے، یا سمجھو اس کے موبائل سے میں نے تصویر کھینچ کے پی سی میں رکھ لی ہے۔ تو یہی سگنیچر اب میں نے ادھر یوز کرنے ہیں۔ تو اب میں اس کو یہاں سگنیچر یوز کروں گا کس طرح، آپ نے سگنیچر لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے۔ یہ پہلے پوچھتا ہے مطلب ایک سجیشن آپ کو دے گا کہ آپ نے کس قسم کے سائن کون بندہ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں جی عمران صدیقی ہوں اور میں سگنیچر یہاں پہ کر رہا ہوں، تو میں اپنا نام ٹائپ کر دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جی کہ اس کا عہدہ کیا ہے، جیسے اس نے مثال دے رکھی ہے کہ مینیجر ہے۔ اب فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں یا انسٹرکٹر ہوں، تو میں یہاں پہ اپنا رینک لکھ دیتا ہوں جی، اور نیچے اگر وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا ای میل ایڈریس ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، بالکل جی میرا ای میل ایڈریس بھی ہے، میں وہ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے اوکے کر دینا ہے۔ یہ کہتا ہے الاؤ دا سگنیچر ٹو ایڈ کامنٹس، یہ آپ ٹک کر دیں، کامنٹس وغیرہ بھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ویو میں آئیں گے تو کامنٹس پڑھیں گے۔ اب میں اوکے کر رہا ہوں جی۔
اب اس فائل کو سیو کرنا جو ہے مسٹ ہے، سیو کے بغیر یہ استعمال کے قابل نہیں ہوگی۔ تو میں پہلے کیا کرتا ہوں، اس کو فائل میں جا کے سیو کر لیتا ہوں، اور یہاں پہ نوٹیفیکیشن کے نام سے ہی میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اسی جگہ پہ میں نے ڈبل کلک کرنا ہے، یہ جہاں پہ میں نے سگنیچر ایڈ کی ہیں۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد میں اوکے کروں گا تو یہاں سے یہ ایک مرتبہ آپ سے پہلے دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اپنا نام اور یہ عہدہ اور انسٹرکٹر جس طرح میں نے لکھا ہے وہ لکھیں، یا اگر نہ پوچھے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا امیج جو ہے وہ سلیکٹ کرو، اسکین کیا ہوا جو آپ نے رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں سے سلیکٹ امیج کروں گا، اور میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں نے سگنیچر جو ہے وہ اسکین کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہاں سے اس کو کلک کر کے سلیکٹ کر لوں گا، یہ میرے دیکھیں نا سگنیچر یہاں پہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب میں سائن جیسے ہی کروں گا تو وہ یہاں پہ سائن جو ہے ایڈ ہو گئے ہیں۔ اب میں کچھ بھی کروں اس ڈاکومنٹ کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ چینجنگ سے مراد کیا کہ میں اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کروں، یہ دیکھیں اگر آپ کو کی بورڈ کی آواز آ رہی ہو، میں سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا رہا ہوں، کلک کر کے کہیں بھی یہ کی بورڈ سے میں کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں لکھ رہا، مطلب کہ اس کے اوپر اب سگنیچر ہو گئے ہیں پرماننٹ، اب یہ اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں نا سارے آپشن جو ہے اس کے فنکشن جو ہے ڈسیبل ہو گئے ہیں، سمجھو یہ ایک قسم کا ریڈ اونلی ڈاکومنٹ بن گیا ہے کہ آپ اس کو صرف پڑھ سکتے ہو، اس کے اندر آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ فیچر بڑا پسند آیا ہوگا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ڈیٹ اینڈ ٹائم اور یہ آبجیکٹس وغیرہ اور اگلے فیچرز پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔